آپ ان کا علاج نہیں کر سکتے، ان کے تعصبات ان کے ساتھ قبروں میں جائیں گے، لیکن آپ خود کو اس سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو سمجھنا چاہیے، اور خاص طور پہ کچھ لوگ جو ہیں ان کے اوپر مجھے تو ذاتی طور پہ ترس آیا کرتا ہے، اگرچہ وہ مجھے ذاتی طور پہ بھی گالیاں بک رہے ہوتے ہیں اور اجتماعی طور پہ بھی، لیکن مجھے ان پہ ترس آیا کرتا ہے۔ اور اس ترس کی وجہ کیا ہے کہ وہ وکٹم ہوتے ہیں، وہ بیچارے اس کے قیدی ہوتے ہیں، ایک ایسی جنگ کے جو کہ ابلاغی محاذ کے اوپر ان کے اوپر مسلط کی گئی۔ اور یہ سب سے زیادہ اس کے وکٹم جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانی بنے، اور ان کے وکٹم بننے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کا جو تعلق ہے اپنے ملک کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے محلے کے ساتھ، اپنے شہر کے ساتھ جہاں سے وہ گئے ہوئے ہیں، وہ میڈیا کے ذریعے تھا، اور وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس سے انفلوئنس ہوئے۔ پہلے تو ہم اس بات کے اوپر آ جائیں، اب سب سے زیادہ زہریلے جو ہیں یوتھیے یا پاکستان کو گالیاں بکنے والے، اور گالیاں بکنے کے اندر تمام حدود کراس کر جانے والے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ تھے، وہ نارملی جب کبھی پی ٹی سی ایل کی کال ہوتی تھی، لینڈ لائن کی کال ہوتی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جناب وہ کال بک کرواتے تھے، پھر وہ کال ملتی تھی، سارا خاندان ٹیلی فون کے ارد گرد بیٹھ جایا کرتا تھا۔ یہ سوشل میڈیا نے انٹرنیٹ کے آنے کے بعد جو سوشل میڈیا انسٹرومنٹ ہاتھ میں لگے، جس میں آپ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے ہوئے اپنے کسی عزیز کے ساتھ ابلاغ کر سکتے ہیں، تو ساتھ میں ان کا مس یوز بھی آیا۔ مس یوز کی ہم بات بعد میں کرتے ہیں، وہ مس یوز بھی آیا، اور اس مس یوز کے ذریعے آپ کے اذہان کو اتنا پلیوٹ کیا گیا ایک سرٹن مقاصد کے لیے، ایک ایسے مقصد کے لیے، یا ایک ایسی ریئلٹی کے لیے جو ایکچول ریئلٹی نہیں تھی، لیکن اسے ورچوئل ریئلٹی بنا کے پیش کر دیا گیا۔ 360 ڈیم ہم نے کے پی کے اندر بنا لیے، لیکن یہ ورچوئل ریئلٹی تھی، ایکچول ریئلٹی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ تو ٹرم ہی غلط ہے نا، جب ورچوئل ہو گئی تو پھر ریئلٹی کیا ہوئی؟ لیکن ورچوئل تھی۔ یہ کر کے ان انسٹرومنٹ کو استعمال کیا گیا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ٹریول کرتے تھے، سوشل میڈیا کا جو بہاؤ تھا، جو پانی تھا، جو نہر تھی، اس کے اندر وہ تیرنے والی کشتیاں تھیں، سوشل میڈیا کا یہ انسٹرومنٹ، تو ان کے ذریعے لوگوں کو متاثر کیا گیا۔ اور ہمیں متاثر نہیں کیا گیا، امریکہ کے اندر بھی ایک بہت بڑا طبقہ ایسا پایا جاتا ہے جنہیں گزشتہ الیکشن کے اندر ان کے ذریعے انفلوئنس کیا گیا، اور امریکہ جیسے ملک کو یہ الزام لگانا پڑ گیا کہ یہ جناب روس نے کیا ہے، اور روس اپنی صفائیاں دیتا رہا کہ نہیں جناب ہم نے نہیں کیا۔ وہ کیا ہے؟ یہ سوشل میڈیا آپ استعمال کرتے ہیں، اس کے اوپر پڑا ہوا آپ کا ڈیٹا ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا چوری ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کا نام، تاریخ پیدائش، ولدیت، گھر کا اور بینک اکاؤنٹ کا نمبر چوری کر کے لے گیا، یا شناختی کارڈ کا نمبر چوری کر کے لے گیا۔ ڈیٹا یہ نہیں رہا آج کل، ڈیٹا ہے آپ کا رویہ۔ آج آپ نے لاگ ان کیا، اس سافٹ ویئر کے ذریعے آپ نے کیا ایکٹیویٹی کی، آپ کہاں کہاں گئے، کن کن پیجز کو آپ نے وزٹ کیا، کن کن لوگوں کو آپ نے کنیکٹ کیا، اور جن لوگوں سے آپ کنیکشن میں آئے ان کے نظریات کیا ہیں، وہ روزانہ کیا کرتے ہیں۔ نظریات میں کوئی یہ نہیں کہنے لگا کہ وہ کوئی اہل یوتھ ہیں، یا اہل پٹواریان ہیں، یا اجالہ جات ہیں، ٹھیک ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، ان کے ڈیلی رویے کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ایک آنکھ جو ہے، وہ آنکھ پھر میں کہوں گا تو ساشی تھیری ہو جائے گی، وہ جو ڈالر کے پیچھے بنی ہوئی آنکھ ہے وہ دیکھتی ہے، اور وہ یہ سوشل میڈیا ہے، وہ آپ کو دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے یہ رویے نوٹ کرتا ہے، آپ کا یہ ڈیٹا ہے۔ ٹھیک ہے، اب کوئی بھی شخص یہ ڈیٹا آپ کا اٹھائے پچھلے 365 دنوں کا، اور دیکھے کہ جناب اس دن آپ یہ کرتے ہیں، مطلب کہ یہ جو بابا ہے رضوان رضی، یہ منڈے کے دن دفتر آتا ہے، یہ ریکارڈنگ کرتا ہے، پھر یہ ٹیوزڈے کو کچھ نہیں کرتا، یہ آرام کرتا ہے، پھر یہ وینسڈے کو جا کے پھر ریکارڈنگ کرتا ہے، اور پھر یہ دفتر نہیں بھڑکتا۔ اچھا، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے اور سنڈے کو یہ کیا کرتا ہے؟ وہ سارا میڈیا، سوشل میڈیا جو ہے وہ مجھے واچ کرتا ہے اس موبائل کے ذریعے، اور وہ 365 دن
کا تجزیہ کر کے، جس کو انہوں نے آٹومیٹ کر دیا ہوا ہے، وہ پھر میرے بارے میں ایک پریڈکشن کرتا ہے کہ اتنا عرصہ یہ زندہ رہے گا، یہ اتنے کام کرے گا، یہ معاشرے میں اتنا گند پھیلائے گا، یہ اتنے ذہنوں کو یہ کر سکتا ہے. وہ میرے بارے میں ایک متوقع فیوچرسٹک رویہ جو ہے وہ میرا وہ پریڈکٹ کر دیتا. میں نے اپنی ذات کی مثال اس لیے دی تاکہ کسی کی ذات کی مثال دیں تو وہ پھر ناراض ہو جاتا. تو وہ میرے بارے میں ایک رائے قائم کرے گا. اسے ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ اس کو کیسے کیپچر کرنا ہے. وہ اس کو ایسے کیپچر کرنا ہے کہ یہ اگر فیس بک پہ لاگ ان ہو تو اس کو ایک میسج ملے. جب یہ ٹویٹر پہ جائے تو اسی میسج کو سٹرینگتھن کرنے والا، سیمنٹ کرنے والا، میرے سیمنٹ والی بات جو تھی وہ ان گارڈڈ نکل گئی. آپ لوگوں نے میرا وہ توا لگایا ہے. تو اس کو سیمنٹ کرنے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے اس کی سپورٹ میں میسج اس کو ٹویٹر پہ ملے. پھر یہ انسٹاگرام جائے تو اس کو میسج وہ دکھایا جائے جو ان دونوں میسج کو مزید سپورٹ کرتا ہو. پھر یہ لنکڈ ان پہ جائے تو اس کو پھر وہی میسج سامنے چن کے دکھائے لنکڈ ان، کیونکہ پہلے کنیکٹ ہوئے نا. ہاں، کہ یہ اسی یہ 5ویں 6ٹی جو ہے وہ ایپ ہے، اس پہ جب لاگ ان ہو تو یہ اس بات پہ یقین کر چکا ہو، یہ اس بات پہ یقین کر چکا ہو کہ طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے بارڈر ایریا سے خاردار تاریں اکھاڑ کے لے گئے ہیں. یہ اس کا ذہن اس قدر اس بات کے اوپر، اس امپریشن کے اوپر اس پہ غلبہ پایا جا چکا ہو کہ وہ اسے ایک ریئلٹی سمجھنا شروع کر دے. پرانے زمانے میں اس کو پروپیگنڈا بھی کہا جاتا تھا، لیکن اب یہ ڈیجیٹل شکل کے اندر اس کی فارمیشن ہو گئی ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے مشرقی ہمسائے میں اس پہ بہت زیادہ ٹریننگز ہو رہی ہیں، اور فیوچر کی ٹیکنالوجی بھی اسے ہی کہا جا رہا ہے. اس کو ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی کہہ سکتے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے یہاں تک رہ جاتی ہے کہ میرے رویے کی بنیاد کے اوپر میرے بارے میں رائے قائم کی جائے. اور دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ میری اس رائے کو تبدیل کرنے کے لیے وہ اس کے اندر روب عمل آتے ہیں. اب اس کے اندر کیسے روب عمل آئیں کہ میں یہاں سے نکل کے، اسٹوڈیو سے نکل کے گھر پہنچنے تک ایک خاص موضوع کے اوپر اپنی ایک رائے ڈیولپ کر لوں. یہ سب سے پہلا تجربہ امریکہ میں ہوا تھا. امریکہ سے پہلے یہ تجربہ پاکستان میں کیا جا چکا تھا. 2014 کے اندر ایک سیل بنایا گیا. اس سیل کے پاکستان سے باہر 4 آفسز بنائے گئے اور ان آفسز کے ذریعے پھر بمبارڈمنٹ کی گئی. بمبارڈمنٹ ہونے کے بعد لوگوں کے مائنڈ سیٹ بنے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے، اس وقت پاکستان کے اندر کہا جاتا تھا کہ جب 2014 میں یہ کام شروع ہوا کہ 1 کروڑ کے قریب سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں، 10 ملین کے قریب یا 1 کروڑ کے قریب. اب کہا جاتا ہے کہ یہ بڑھ کے 3 سے 4 کروڑ ہو گئے ہوئے ہیں. سرکاری طور پہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے سوشل میڈیا کے پاکستان کے اکاؤنٹس جو ہیں یہ ہو چکے ہیں. یہ ولنریبل رہنا ان کنیکشن نے، اس کے نتیجے کے اندر لیے گئے ڈیٹے نے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انفلوئنس کرنے کے لیے ساتھ میں ایک ایسی مارکیٹ موجود ہے جس کے اندر 30 کروڑ سے زائد، بلکہ میرے خیال 36 کروڑ کا فگر میں نے کہیں پڑھا تھا، ہو سکتا اب اس سے بھی بڑھ گئے ہوں، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. میں ہمیشہ یہ بات ماننے کو تیار ہوتا ہوں کہ میں غلطی پہ ہو سکتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ فگر اس سے بھی زیادہ ہے. تو ولنریبل اس نے اس لیے بھی رہنا ہے کہ وہ جو 36 کروڑ ہیں جو کنیکشن ہیں یا جو یوزر ہیں، وہ ان 3 کروڑ کو ہمیشہ ولنریبل رکھیں گے. کوانٹٹی کا بھی تو 1/12 کا فرق پڑ جاتا ہے بھائی، ٹھیک ہے. ایک تو یہ اس کی ولنریبلٹی تھی، لیکن اصل ولنریبلٹی ہماری کیا ہے کہ جنہوں نے اس بیانیے کی تشکیل کے اندر حصہ لینا تھا، یا جن کی ڈیوٹی تھی، یا جنہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہمارا فرض ہے، ٹھیک ہے، ہم ورچوئل سرحدوں کی بھی حفاظت کریں گے، وہ دیہڑی لگانے پہ لگ گئے، ٹھیک ہے. اور یہ جو بیرون ملک جو مختلف ویب سائٹس لوڈ ہوئی، مختلف پیجز بنے، مختلف ویژولز اپلوڈ جو ہوتے ہیں، یہ آپ کے خیال میں مفت ہوتے ہیں؟ اس کے لیے پاکستان کے قومی خزانے سے ادائیگیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. بتانا آپ کو یہ تھا کہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کے لیے آپ کی آنکھوں اور کانوں کے لیے جو مختلف قسم کے بیانیے تخلیق کر کے مسلسل آپ کے کان میں انڈھیلے جاتے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں ٹپکائے جاتے ہیں، یہ ریئلٹی نہیں ہوتی.
اور ریالٹی جو ہے یہ ورچوئل ریالٹی جو ہے بلکہ یہ جو دھوکہ ہے، یہ جو سراب ہے، اس سے باہر نکلتے نکلتے آپ کو 13 سال لگ جاتے ہیں۔ 13 سال نہیں، 8 سال، یہ جیسے کہ KPK کے عوام کو لگ گئے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جب وہ دیکھتے تھے تو بہت خوفناک تھا۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان سے پہلے امریکہ میں یہ تجربہ ہو گیا تھا، امریکہ کے اندر پہلا ہو گیا تھا۔ پاکستان کے اندر جن لوگوں نے یہ تبدیلی مسلط کرنی تھی، انہوں نے امریکن ایکسپیریمنٹ کو ریپلیکیٹ کیا پاکستان کے اندر۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں تو لوگ بہت زیادہ ان گارڈڈ تھے اس حوالے سے، کیونکہ آزادانہ مباحث کے اوپر تو ہم بلیو ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، لہٰذا وہ PTV پہ بولا گیا ہر لفظ یا سوشل میڈیا پہ بھجوایا گیا ہر کلپ جو تھا اس کو وہ سمجھتے تھے۔ مجھے یاد آ گیا کہ ایڈورٹائزمنٹ جب ہم اخبار میں کام کرتے تھے تو اخبار میں ڈبل حاشیہ لگا کے نیچے سٹار لگا کے نا ایک خبر چھپ جایا کرتی تھی، اور آپ کو شاید پتہ ہو کہ اس کا کوئی 3 سے 4 گنا زیادہ ریٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خبر بظاہر وہ خبر ہوتی ہے، لیکن وہ بیسیکلی اشتہار ہوتا ہے۔ اور کمپنی جو ہوتی ہے، اگر ایک صفحے پہ 1 لاکھ کا اشتہار لگتا ہے، اگر آپ کہیں کہ نہیں اتنی ہی مجھے خبر چھاپ دیں، ٹھیک ہے، تو وہ 3 گنا زیادہ ریٹ ہوتا ہے۔ سپیس وہ بائی کرتے ہیں، اس کے اندر اپنا کنٹینٹ بھیجتے ہیں جو خبر کی شکل کے اندر، کالموں کی شکل کے اندر باقاعدہ ہیڈ لائن کے ساتھ اپیئر ہوتا تھا۔ اب تو شاید سنا اس سے بھی زیادہ ریٹ ہو گیا ہو، لیکن 3 گنا تک تو جب تک ہم کام کرتے تھے وہ تھا۔ تو میں انہیں کہا کرتا تھا ایڈورٹائزر کو کہ بھائی جان یہ تو شکل سے بول کے کہہ رہی ہے کہ یہ پیڈ خبر ہے، مطلب کہ اشتہار ہے۔ اس نے کہا یہ تو آپ کو پتہ لگ رہا ہے نا کہ یہ اشتہار ہے، عام آدمی کو تو پتہ نہیں لگتا کہ یہ اشتہار ہے، اور وہ اسے خبر ہی سمجھ کے ہماری پروڈکٹ کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتا ہے۔ تو یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو بمبارڈمنٹ ہے، یہ جو آپ کو جب آپ کرتے ہیں اپنے لاگ ان کرتے ہیں کسی بھی ایپ پہ، اور کچھ چیزیں پاپ آؤٹ کرنا شروع ہو جاتی ہیں آپ کی طرف، ہے پاپ آؤٹ کرنا شروع ہو جاتی ہیں، تو آپ اس کو آگے کرتے جاتے ہیں۔ یہ کوئی ایسے نہیں ہوتا، یہ بائی ڈیزائن ہوتا ہے، اور آپ کا جو گزشتہ رویہ اس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس والے نے جو نوٹ کیا ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ آپ کو دکھاتا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر جو چیزیں آتی ہیں ان کو حقیقت نہ سمجھ لیجئے گا، حقیقت ٹی وی سمجھیے گا اس کو، اور اس کی بنیاد کے اوپر اپنی رائے قائم نہیں کیجیے گا۔ علم آج بھی کتابوں میں ہے، کتابیں پڑھیے۔ آج بھی علم جو ہے وہ خبروں میں ہے، خبریں پڑھیے اور اس کے بعد اپنی رائے قائم کیجیے۔ اگر آپ بنی بنائی رائے کو لے کے اپنے اوپر طاری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آئندہ دنوں کے اندر آپ سے بڑا جاہل اور گمراہ جو ہے وہ ماں نے کرۂ ارض میں پیدا نہیں کیا ہوگا۔ بہرحال کیا کریں، آبادی جاہلوں کی اور گمراہوں کی جو کہ میڈیا سے، سوشل میڈیا سے فیڈ ہو رہے ہیں، وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں تھوڑی سی اوور ڈوزنگ ہو گئی، اوور ڈوئنگ ہو گئی، اس لیے ریئیکشن آ گیا۔ اوور ڈوزنگ یہ ہوئی کہ سوشل میڈیا کے بعد جب وہ بندہ ٹی وی لگاتا تھا تو وہاں پہ بھی انتہائی کنٹرولڈ میڈیا جو تھا وہ بکواس کر رہا ہوتا تھا، تو وہ بالکل اس کی رائے جو تھی وہ اتھینٹک، سخت سیمنٹ ہو جاتی تھی کہ جناب یہ ریئلٹی ہے، جو کہ ریئلٹی نہیں تھی اور نہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ اس ریئلٹی کو چیلنج کرتے ہیں تو بہت لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ پھر اپنے بال نوچنے، آپ کے تو نوچ نہیں سکتے، ہے گئی نہیں اپنے بال نوچنے اور گالم گلوچ اور ہر طرح کی، یعنی 30 سال سے آپ کے واقف کار جو لوگ ہیں وہ بیسیکلی وکٹم بنے اس میڈیا مینوورنگ کا، اور آپ نے ان کے ساتھ کلام کرنا اس لیے ختم کیا کیونکہ آپ اتنے پرانے تعلقات کی اس سے گالیاں نہیں سن سکتے تھے۔ یعنی کہ مرگ جین چھوٹ گیا یار بعض دوستوں کے ساتھ، کیونکہ وہ اس کے وکٹم بن گئے ہوئے تھے، وہ زومبیز بن گئے ہوئے تھے اس پوری میڈیا بمبارڈمنٹ کے نتیجے کے اندر۔ آپ ان کا علاج نہیں کر سکتے، ان کے تعصبات ان کے ساتھ قبروں میں جائیں گے، لیکن آپ خود کو اس سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ میں نے یہ ولاگ کر کے اپنا قومی فرض ادا کر دیا ہے، آپ اس کو دیکھیے، سمجھ آ جائے تو آگے دوستوں کو بھی بتائیے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے اور یہ کتنی بڑی جنگ ہے جو ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے، اور ہماری اس جنگ میں حفاظت کرنے والوں کی حالت یہ ہے
کہ ان کی حفاظت کی ضرورت پڑ گئی ہے، کیونکہ ان کے سامنے ہمسایہ ملک کے چند نامکمل بندوقوں سے مسلح لوگ جو ہے، سننے میں یہی آ رہا ہے کہ خاردار تاریں اٹھا کے تو محافظوں کی حفاظت کا انتظام جو ہے اب اس قوم کو کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔